وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين بالمكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم اور آپ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت محبت کے ساتھ رہے پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، مہینے رمضان سے قبل ایک بات کو کئی بار بیان کرتا کہ وقت اور زندگی میں ساتھی تو عشق مجازی کا متعلق بیان کرنے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین کرام، یہ موضوع بڑا ہی پیچیدہ ہے اور بڑا ہی لمبا ہے. جب اسے پوری تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ نہ بیان کیا جائے تو تھوڑا سمجھنا بھی دشوار ہوگا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی جمعہ سے یہ عشق مجازی کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کے متعلق تقریباً 12 جمعے قریب تو لگ ہی جائے گی. اگر وقت اور زندگی نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. اور یہ کس وجوہات سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ایک جمعہ میں بیان کرنا تو بڑا دشوار کا کام ہے. محترم سامعین کرام، یہ عشق مجازی ہر دور میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کیا ہے. اور اگر ہم اور آپ آج کل دیکھیں مسلمان کے معاشرے میں تو مسلمانوں کی اکثریت بھی اس عشق مجازی میں ملوث ہے اور اس میں پڑھ کر وہ اپنی ایمان، اپنے وقت کو، اپنی عزت کو، اپنی مال و دولت کو، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے سننے میں کہ اپنی ایمان کی بھی تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں. محترم سامعین کرام، ہر ذی شعور مسلمان یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے جو موجودہ زندگی دی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی کا خیال اسلام کے تصور میں نہیں ہے. یعنی جو یہ زندگی ہے اسی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ایک اور زندگی اللہ رب العزت عطا کرے گا آخرت میں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ یہی زندگی ہے اور اس میں بھی ایک مختصر وقت ہے اور ایک ٹائم ٹیبل فکس ہے. اس وقت تک بس جب وہ وقت آ جائے گا پھر ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو محترم سامعین کرام، تو ہر مسلمان کو چاہیے، مرد اور عورت کو، جو بھی مومنات ہیں، کہ اس قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اللہ رب العزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارے. تبھی جا کر وہ اپنی قدر بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بہتر بنا سکتے ہیں. محترم سامعین کرام، میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانے والوں، مگر اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے باوجود انسان بتقاضۂ بشریت غفلت اور سستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے لیے ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو آخرت میں بربادی کے سبب کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی خسارہ اور ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے. محترم سامعین کرام، ان مذکورہ بالا اشخاص میں
دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو اپنے لیے جس چیز کو پسند کرنے کی حماقت کی ہے، بے وقوفی کی ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے لیے آخرت میں بربادی کا سبب ہے، ایک یہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے ایسے حضرات ہیں جو اپنی علم دین کی محرومی کے سبب، اپنے اسلام سے لا تعلقی کے سبب، اپنے برے اعمال پر، اپنے اعمال خبیثہ پر افسوس اور نقصان دینے کے باوجود بھی نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ اسے بالکل صحیح اور درست کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ بسا اوقات وہ اپنے اس کارنامے کو، یہ برے افعال کو اپنا ایک کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا۔ محترم سامعین کرام، اس میں بھی جو پہلے قسم کے ہیں اس میں بھی دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ حضرات جو اپنے اعمال خبیثہ، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ جو پسند کیا ہے یہ ہمارے لیے سراسر نقصان دہ ہے، تو وہ بندہ اسے ہمت و بہادری دکھاتے ہوئے اللہ رب العزت کی عنایت سے توبہ کی توفیق حاصل کر لیتا ہے، اور اس برے افعال کے شکار ہونے سے پہلے وہ توبہ کے ذریعے، محترم سامعین کرام، اپنا یعنی توبہ کے ذریعے اس بیماری سے وہ چھٹکارا پا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس میں دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز، یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسے لذت حصول کے لیے اسے جو اس میں مزہ ملتا ہے اور نفع کی وجہ سے اس کے ایسے عادی بن جاتے ہیں کہ پھر اسے نہ تو آخرت کی فکر ہوتی ہے اور دنیا والوں سے بھی وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ محترم سامعین کرام، ایسے لوگوں پر اگر اللہ رب العزت کا کرم نوازش نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ ایمان سے بھی ہاتھ جوڑ ڈالتے ہیں، دھو بیٹھتے ہیں، جیسا کہ آگے ذکر ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دنیا میں ذلتوں یعنی دنیا میں نقصان، خسارے اور آخرت کی تباہ بربادی کے عمل میں سے ایک عمل عشق مجازی بھی ہے۔ عشق مجازی بھی ایک عمل ایسا ہے جو انسان اس میں پڑھ کر اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ عمل ایسا ہے، اس میں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو اسے برا فعل تصور کر کر توبہ کے ذریعے اس سے چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی لذت میں، اس کی خواہشوں میں ایسے پڑ جاتے ہیں جو اسے گناہ تصور نہیں کرتے، بلکہ ایسے کئی لوگ اس میں ہیں جو معاذ اللہ ایسے فعل، ایسے حرکات کرنے کو اپنے کمال اور یہاں تک کہ عبادت سمجھتے ہیں، اور کسی آوارہ ذہن شاعر کا یہ شعر پڑھتے ہیں کہ پیار کرنا تو ایک عبادت ہے، پیار کرنا تو کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ، یعنی جھوٹی تسلیاں اپنے دل کو دے رہتے ہیں اور اسے اپنا کارنامہ سمجھتے، اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ کسی جنسی مخالف کو اپنی طرف مائل کر لینا یہ بڑا ان کے نزدیک کمال کا درجہ رکھتا ہے، معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پھر ایسے لوگوں پر، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اگر اللہ رب العزت کی کرم نوازش نہ ہوئی پھر ایسے لوگ دنیا میں ذلت بخار ہوتے اور اپنا جو بہترین، جو سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس سے بھی وہ گوا بیٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ قسموں میں اگر ہم اسے ٹھنڈے دل سے غور کریں اور اپنے دل میں سوچیں کیا ان قسموں میں ہمارا بھی تصور ہوتا ہے، کیا ہم بھی اس قسموں میں آتے ہیں؟ اگر آپ کا قلبی اور زبانی اقرار ہے تو پھر میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ آپ اس سے بھرپور بچنے کی کوشش کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یا ایسے افعال آپ کے بیٹوں میں یا بیٹیوں میں یا بھائی میں یا بہنوں میں پائے جاتے ہیں، یہ عشق مجازی کے جو علامات ہیں، تو اسے بھرپور بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو اس کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی اس میں ملوث ہوتا ہے، اس کی کئی چیزوں میں اس کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، جیسے اس کے سونے کا اور جاگنے کے انٹرول میں بڑا فرق آتا ہے۔ وہ رات کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، یعنی جس وقت سونے کا تھا اس وقت سوتے نہیں، جس وقت جاگنے کا تھا اس وقت سوتے ہیں، کیونکہ وہ رات بھر چاہے موبائلوں پر یا واٹس ایپ کے ذریعے باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں تسلیہ ملتی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ وہ تنہائی بھی پسند کرنے لگتے ہیں اور چڑچڑاپن بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہی باپ وہی بھائی کے ساتھ جب وہ ایک بیٹھ کر مل کر باتیں کرتے تھے، اب اسے تنہائی پسند زیادہ ہونے لگتا ہے۔ وہی باپ آنے کے بعد اسے ڈر محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا راز فاش ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری بہنیں یا بیٹے یا بیٹیاں اس طرح کی حرکات پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس پر توجہ رکھنی چاہیے اور اسے اس سے بھرپور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہیں ایسا نہ جب اس دلدل میں آپ پھنس جائیں گے پھر وہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہو اور واپس آنے کا راستہ نہ ملے، پھر آپ کو شدید غم کے پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں مل سکتا، اور آخرت میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو عشق مجازی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی سب سے پہلے جو اس کے اقسام کیا، اس کی قسمیں کیا ہے اور عشق و محبت کی تعریف کیا ہے، یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ راغب اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے المفردات کے اندر یہ نقل فرماتے ہیں کہ محبت یعنی کسی چیز کی خواہش کرنا جو تم اپنے خیال میں اپنے گمان میں بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں، یعنی اس خواہش پر اگر غور کریں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دل کی ایک کیفیت کا نام محبت ہے، اور جب انسان کو کسی چیز سے اچھی لگتی ہے تو انسان اس کو حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور اس کا بار بار مطالبہ کرتا ہے، تو یہی مطالبہ خواہش کہلاتا ہے۔ تو گویا دل کو کسی چیز کی طرف مائل ہونے کا نام ہی محبت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالۃ العرب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ عشق کیا ہے، عشق کسے کہتے ہیں۔ عشق کی تعریف آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عشق وہ ہے جو چیز یعنی دل کسی چیز میں حاصل کے لیے حد سے تجاوز کر جائے، حد سے بڑھ جائے، وہ چیز عشق کہلاتی ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب دل کسی چیز کی طرف مائل ہونے میں حد سے نہ بڑھے، اس کو حاصل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، وہ چیز محبت کہلاتی ہے، اور جب دل کا میلان اس چیز کے حصول کے لیے حد سے بڑھ جائے وہی چیز عشق کہلاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشق و محبت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عشق و محبت اغراض کی بنا پر ہوتا ہے، ایک یہ دل کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی اغراض کی بنا پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی تین قسمیں ہیں، یعنی ایک حصول لذت کے غرض حاصل کرنے کے لیے محبتیں ہوں، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ منافع کے غرض سے محبت ہو، اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رضا کے حصول کے غرض سے عشق و محبت ہو۔ جو سب سے پہلے قسم ہے وہ یہ ہے کہ لذت کے حصول کے لیے، یعنی لذت کے حصول کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یعنی کسی لڑکے کا لڑکی غیر محرم سے حصول لذت کے لیے یا بے ریش لڑکوں سے محبت کرنا، یہ محبت غرض کہلاتی ہے۔ اور دوسرا یعنی منافع کی غرض سے محبت کرنا، یہ یعنی اپنے کاروبار اپنے مال و دولت سے ایک منافع کی غرض سے محبت کرنا، یہ دوسری قسم ہے۔ اور ایک تیسری قسم جو ہے اللہ رب العزت کے حصول، اللہ رب العزت کے رضا کے حصول کے لیے غرض سے محبت کرنا، یعنی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں سے محبت کرنا، انبیاء کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے، تابعین سے، اہل بیت کرام سے، ائمہ کرام سے، اہل بیت حضرات سے، اولیاء کرام سے محبت کرنا۔ اس میں غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے رضا ہوگا، اس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہونے کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک جو محبوب کے اعتبار سے محبت کی جاتی ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔ اور ایک قسم سب سے پہلے یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک محبت واجب ہوتی ہے، ایک دوسرا مستحب
تیسرا مباح، چوتھا محبت چوتھی محبت کی قسمیں ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو محبت واجب ہے یعنی اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ لازمی ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو محبت کی تعریف میں بیان کیا کہ کسی چیز کی طرف یعنی مائل ہو جانے کا نام ہی محبت ہے، اس کی حصول کی خواہش کرنا یہ محبت ہے، تو پھر یہ بات بھی کسی سے چھپی بھی نہیں ہے کہ جو انسان کا کسی طرف دل مائل ہو جانا یہ انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو پھر جو چیز انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے وہ کسی اس پر لازم کا یعنی واجب کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے، وہ محبت واجب کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان مومن ایسا اعمال و افعال اختیار کرے جو اس کا قلبی میلان اس کی شدید کرنے پر یعنی اڑا رہے، یعنی جیسے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یعنی اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، دنیا کی ساری محبت سے سب سے پہلے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنا، فجر رکھنا، یہ بات۔ اور دوسری ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کو صحیح طریقے سے تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ اسے محبت واجب کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری محبت کی قسمیں جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی کسی دینی دوستی سے محبت کرنا، جو ہمارے دینی بھائی ہوتے ہیں اسے محبت کرنا، مگر اس میں یہ ہے یہ ثواب کا کام ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا آغاز بھی، درمیان بھی اور انجام بھی گناہوں سے خالی، اور اگر اس میں گناہ کا شامل ہو گیا تو پھر یہ چیزیں محبت میں یعنی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری جو محبت کی قسمیں وہ مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنا کوئی ثواب نہیں، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں، جیسے اپنے پالتو جانوروں سے محبت کرنا، نہ تو ثواب کا کام ہے نہ تو گناہ کا کام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھی چیز جو محبت ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ وہ ناجائز و حرام کیسے؟ یعنی کسی ایسے شے سے محبت کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائے، اس چیز کو حرام فرمائے، اس سے محبت کرنا، جیسے سود سے، جیسے رشوت سے، ان چیزوں سے محبت کرنا یہ ناجائز و حرام۔ یا پھر کسی ایسے شخص سے محبت کرنا جو اللہ و رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند بھی ہو، اللہ رب العزت اسے ناپسند کرتا ہو، یعنی فاسق مولد، فاجر یا بد مذہب، یعنی جن کے عقائد درست نہ ہو، ایسے لوگوں سے محبت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ میں یہ بارہا عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کا دوست اگر کسی نئی فرقے میں چلا گیا یا نیا مذہب یا نیا عقیدہ اختیار کر لیا، اب وہ اس کے خلاف کچھ بولتا رہتا ہے، مگر وہ اپنا دوست یہ کہتے ہیں میرا لنگوٹی یار ہے، چلو اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ، ہم اس کے ساتھ کھانا پینا کر رہے ہیں، میل جول رکھ رہے ہیں۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات، جب دین کی بات آئی اس میں معاملات ہیں، چلو میرا اس سے تعلق، جیسا میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، یہ مثال دیتا ہوں کہ وہی شخص اگر آپ کے ماں کے بارے میں برا بھلا کہے کہ ماں کو زانیہ کہہ دے یا باپ کو شرابی جواری یا ایسا کہہ دے، تو پھر دیکھیں آپ کو اس وقت یہ جواب نہیں ملے گا، پھر آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے ارے چلو یہ میرے ماں ہی کو تو زانیہ کا کوئی بات نہیں، ہم اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، اس کو دعوت میں بلاتے ہیں، اس کی دعوت، اس وقت ایسی بات نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اپنی ماں باپ اور اس کے بارے میں جب برا بھلا کوئی شخص کہتا ہے اس سے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس سے ممانعت کی گئی، اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو دنیاوی غرض سے آپ اس سے قطع تعلق نہ کریں، اس سے رشتہ داری نبھائیں، آپ کو اگر وہ غلط برا بھلا کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آئیں، اللہ رب العزت کا آپ کو اجر و ثواب بے حد عطا فرمائے۔ مگر دنیاوی غرض سے ہم اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے اور ساری جو الزامات اس نے ہمارے والدین پر لگائے وہ سارے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، یہی شخص ہے، یہی میرا دوست ہے جس نے میرے ماں کو میرے باپ کو ایسا ایسا کہا تھا۔ مگر جب نبی کی بات آتی کہ نبی کی بارگاہ میں وہ اس طرح کی بکواسیں کرتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی بکواسیں کرتا ہے،
اور اہل بیت کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتا ہے، اس وقت ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یہ ہمارا لنگوٹی یار ہے، دوست ہے، چلو اس کا میرے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار یہ ایمان کی کمزوری۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے شخص سے محبت کرنا ناجائز و حرام ہے جو فاسق مومن ہو، فاجر ہو یا بد مذہب ہو، یا میرے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یا ایسی محبت یعنی جو گناہ کا سبب بن سکتا ہو، یا گناہوں میں یا اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل نہ کرنے پر مجبور کرتا ہو، تو ایسے سبب سے بھی محبت کرنا جو ہے ناجائز و حرام ہے۔ جیسے کسی مرد کا عورت سے، غیر محرم عورت سے، کسی لڑکے کا غیر محرم لڑکیوں سے محبت کرنا، کیونکہ یہ فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان تمام اقسام بیان کرنے کے بعد یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، آپ یہ کہنے پر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ کسی یعنی عشق و محبت کو برا بھلا اس وقت تک یعنی اچھا اور صحیح اس وقت تک کہا نہیں جا سکتا جبکہ اس کی نسبت کسی طرف نہ کی جائے، کہ یعنی انسان کس چیز سے، کس شے سے محبت کرتا ہے، اب جب اس کی طرف کی جائے تب جا کر اس کے فائدے یا نقصان، ثواب یا گناہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مقبول یا مردود ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ عشق و محبت کی تعریف جو میں نے کی، عشق و محبت میں زیادہ تر دو چیزیں بڑی ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے جو مشہور ہے، ایک عشق و محبت حقیقی اور ایک عشق و محبت مجازی۔ یعنی عشق و محبت حقیقی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یا دیگر مومنین یا مومنات سے بس اللہ رب العزت کی وجہ سے محبت کی جائے، اسے عشق محبت حقیقی کہتے ہیں۔ اور ایک عشق محبت مجازی ہے جس کا میں بیان کر رہا ہوں، مگر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو اس کے نقصانات کیا ہے اس پر، کیونکہ جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، جب اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بیان کیا جائے تو پھر اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ قریب میں جیسے بیان کرتا 8، 10 سے 12 جمعے تک لگ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پورے جمعے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر زندگی اور وقت نے ساتھ دیا تو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والوں، اب آخر میں جیسا کہ میں رمضان سے پہلے وضو کے متعلق بیان کر رہا تھا کہ جو سب سے پہلے جو طہارت ہے، یعنی طہارت جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ شرط طہارت ہے۔ طہارت میں جیسا میں نے آپ کو کپڑے کے پاک ہونے کا طریقہ بتایا تھا اور جسم کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا تھا، تو اور جگہ تو پاک یہ شرط رکھی جاتی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جیسے چھوٹی طہارت کہتے ہیں وضو کا، اور وضو کے بارے میں بتایا تھا کہ وضو کی کیا چیزیں فرض ہے، کیا چیزیں فرض ہے وہ بتایا تھا، اور وضو کا مکمل طریقہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الطہارہ کی حدیث سے میں نے بیان کیا تھا۔ اب وضو کے بعد بھی ہمیں بہت ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ وضو کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے پرانے حضرات وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہیں انگلی کو اٹھا کر۔ اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ پڑھنا بڑا اجر و ثواب کا کام۔ اب حدیث پاک آپ ذہن میں رکھیں، مسلم شریف کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری گوشت چرانے کی باری تھی تو میں گوشت چرانے گیا، اور جب گوشت چرا کے واپس آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانے کہ جو شخص صحیح طریقے سے وضو کرے اور اپنے قلب کو، اپنے دل کو حاضر رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے کہا سبحان اللہ کتنی اچھی حدیث ہے، تو میرے سے پیچھے سے آواز آئی کہ اے عقبہ بن عامر، اس سے پہلے والی حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ اس سے اچھی تھی۔ جب حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں جب میں پیچھے پلٹا وہ آواز دینے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا عقبہ بن عامر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے وہ حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص جو وضو مکمل طور پر کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان محمد عبدہ ورسولہ، جب یہ پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 8 جنت کے دروازے عطا کرتا ہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس لیے وضو کے بعد جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اسے پڑھنا چاہیے، یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، یہ کوئی بدعت یا کوئی یہ نہیں ہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کلمہ شہادت پڑھنا بہتر ہے، جو میں حدیث پاک میں جو ذکر الفاظ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس لیے یہ پڑھنا چاہیے۔
اور بھی موضوع کے کچھ باتیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تمام بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس تھوڑی دیر میں گفتگو میں کسی چیز کی طرف سے بولنے میں لفظی شد جسے توبہ کرنا لازم آتا. اب تمام حضرات اللہ رب العزت کے بارگاہ گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. سب وما علیہ الا البلاغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.